بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سورہ اسراء کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور جملہ 12 رکوع ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک جلیل معجزے کا ذکر فرمایا، یعنی معراج شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، آپ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو کفار و مشرکین نے اپنی سابقہ عادت کی طرح چیمی گویاں شروع کر دی، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا اور اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے فرمائی۔ سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لے کہ اس سورت کے 3 نام بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اس کا نام بنی اسرائیل بیان کیا جاتا ہے، اور ایک اس کا نام سبحان بیان کیا جاتا ہے، اور ایک اس کا نام اسراء بیان کیا جاتا ہے۔ 3 نام اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ سبحان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے ہوئی، اور بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے پہلے کی رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ راجح یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ اس سورت کا نام اسراء ہے، یعنی معراج کا جس میں ذکر آیا ہے اسی سے منسوب اس سورت کا جو ہے یہ نام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس لفظ سے سورت کی ابتدا ہو اسی سے اس سورت کو منسوب کیا جائے، ورنہ تو ہر سورت کا نام اپنے پہلے لفظ سے منسوب ہوتا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سورت میں جس کا ذکر آئے تو اس کے ذکر سے جو ہے اس سورت کا نام رکھ دیا جائے، ورنہ بہت ساری سورتوں میں الگ الگ چیزوں کا ذکر آیا ہے جو اپنے اعتبار سے بڑی امتیازی شان رکھتے ہیں،
تو ہر صورت کا اگر ان کے اندر موجود خاص ذکر سے نام رکھ دیا جائے تو ایک صورت کے کئی نام رکھنے پڑیں گے۔ تو جو خاص ایک دم چیز ہوتی ہے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے صورت کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ صورتوں کے نام بھی ان جانب اللہ ہے، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زیادہ راجح یہ ہے کہ اس صورت کا نام سورۃ الاسراء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، پاکی ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی ابتدا اپنی پاکی سے بیان فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی۔ جسمانی معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی نبوت کے 12ویں سال۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مہینے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا اسی نص قرآنی سے ثابت ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور جو آسمان سے لامکان کا انکار کرے وہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کفار و مشرکین نے انکار کیا، کیسے ہو سکتی ہے معراج؟ آسمان میں سیر کرنا، پھر آسمان طرح طرح کے ہے، ناری بھی ہے، وہ ایک طبقہ پڑتا ہے ناریت کا، وہاں سے گزرے جہاں پہ صرف آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، گیا تو جھلس جائے گا۔ طبقہ زمہریرہ آتا ہے، یعنی بالکل وہاں پہ ٹھنڈک ہوتی ہے، کوئی مخلوق وہاں پہنچ جائے تو جم جائے گی۔ یہ سب چیزوں کو کیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پار کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے وہموں کے، وسوسوں کے، اعتراضات کے دروازے بند کر دیے۔ یہ پہلے دیکھو کہ کس نے معراج کرائی ہے، کس نے اپنے محبوب بندے کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ کیا اس کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں تم کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کے ذات کے بارے میں کیا تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے؟ جتنے تمہارے ذہن میں وہم، خیالات، وسوسے آ رہے ہیں سب کو رفع دفع کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی جس کے بارے میں تم شک و شبہ مبتلا ہے، وہ سارے شکوک و شبہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ پاک ہے، اس پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ اسراء یعنی رات میں، جو رات میں لے گیا، رات میں لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی کب؟ رات میں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے رات میں کیوں ہوئی؟ دن میں ہونا چاہیے تھا، دن میں ہوتی تو سب دیکھتے اور لوگوں کو شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہوتی، اعتراض کا حق نہ ہوتا۔ رات میں کیوں آخر معراج کرائی گئی؟ کیونکہ رات یہ لطیف ہوا کرتی ہے، رات یہ دو محبوبوں کے وصال کا وقت ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ اور یہ معراج اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہے، یہ جانچ ہے بندوں کی کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا ہے، یہ جانچ ہے۔ دن میں معراج کرائی جاتی، سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اعتراض کا حق نہ ہوتا، لیکن رات میں کرائی، بتایا گیا کہ رات میں ہوئی، تو اس سے لوگوں کے دلوں کا پتہ چل گیا، ایمان اور نفاق ظاہر ہو گیا کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ جب رات میں کرائی پتہ چل گیا کہ جس نے ایمان لیا یہ پکا سچا مسلمان ہے، راسخ العقیدہ مومن ہے، اور جس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، جو پھر گیا انکار کر گیا، پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے شخص،
منافق ہے، راسخ العقیدہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کی بنیاد پر رات میں سیر کرائی۔ اسرا، اسی سے یہ سورت کا جو ہے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ تفسیر ہے بعبدہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کما حقہ ایمان لانے اور آپ کے تمام صفات اور معجزات کو کما حق و تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔